السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ قالوا، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ مستعلیہ کے بعد جب ایک ہی کلمے میں الف آتا ہے ساتھ میں تو وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ ربک یبین لنا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ نہا وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اور ملانے کی صورت میں بھی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہو نون مشدد پر گنہ ہوگا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یقو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو کو کھینچنا نہیں، یاد رکھیں جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اس کو کھینچتے نہیں۔ انہا نون مشدد پر گنہ ہوگا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صرف کھینچتے ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو، اور جس کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، کھڑی حرکات جس کے اوپر ہو اس کو کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں کھڑی حرکات۔ انہا ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف صاد آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ را زبر کی وجہ سے پر ہوگا، مد متصل ہے، اور وقف کی صورت میں مد لازم ہوگا، 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ملانے کی صورت میں 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حمزہ کا پیش بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ملانا بہتر ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں لا لکھا ہوگا وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، فا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا باللہ گنہ۔ لو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تسر را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ نون مشدد پر گنہ ہوگا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ ری یا مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔
فاقع لونها تسر الناظرین. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.